الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون۔ قوم عاد نے بھی رسولوں کو چھٹلایا جبکہ انہی کے برادری کے ایک فرد ہود نے کہا تھا کیا تم احکام الہی کی خلاف ورزی کے انجام سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ میں تمہارا قابل اعتماد رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو کائنات کے پروردگار کے ذمے ہے۔ یہاں سے اس رکوع میں قوم عاد کا تذکرہ آ رہا ہے جس میں ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور اخوہم کہا انہوں نے کہ اخوہم کا مطلب بھائی کے ہوتے ہیں۔ اصل میں نبیوں کو جو بھیجا جاتا ہے وہ انہی کے خاندان میں سے، انہی کے قبیلے میں سے بھیجا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بار بار جب تذکرہ آتا ہے تو یہی بات آتی ہے کہ تم ہی میں سے ایک فرد، تم ہی میں سے ایک فرد، یعنی انہی کے خاندان میں سے، قریش میں سے اور دیگر جو قبیلے تھے عرب کے، اس میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ ہود علیہ السلام نے بھی ان کو اپنے بھائی کہا، یعنی انہی کے خاندان قبیلے میں سے وہ ایک فرد تھے، اور پھر انہوں نے بھی جو ہے یہی بات کہی جو پچھلے نبیوں نے کہی تھی کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں ایک امانت دار رسول ہوں، اور اس کام کے صلے میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں جو تبلیغ تم کو کر رہا ہوں اس کا اجر تو میرے رب العالمین کے ذمے ہے جو مجھ کو بروز آخرت جو ہے دے گا۔ اور اس میں جو قوم عاد کا جو تذکرہ آیا ہے وہ دو قومیں تھی۔ اصل میں دادا جو تھا وہ عاد ارم کہلاتا تھا، عاد ارم، اور اس کی دو شاخیں تھی، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ عاد اولیٰ قوم عاد کو کہا جاتا ہے اور عاد ثانیہ قوم ثمود کو کہا جاتا ہے۔ قوم ثمود کا تذکرہ بھی آگے آئے گا۔ تو اس طریقے سے ان کے دو ونگز تھے، دو شاخیں تھیں۔ تو اس میں پہلی شاخ کا تذکرہ آ رہا ہے یعنی قوم عاد کا، تو اس میں ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اتبرون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر بلند اونچے اور مقام پر بطور یادگار عبث والا حاصل بڑی بڑی عمارتیں بنائے رکھتے ہو؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِيَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے رفیع الشان قصر مستحکم محلات بناتے ہو، گویا تم کو ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ اس میں جو ہے ان کے کچھ کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کے نبی نے ہود علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم جو ہے ہر بلند اور اونچے مقام پر بطور یادگار کے کچھ ایسی عمارتیں بناتے ہو؟ ریع کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ، یا بلند جگہ یا ٹیلا یا اونچا مقام، تو اس پر وہ لوگ کچھ ایسی یادگاریں اور کیسے جو ہے عمارتیں بناتے تھے بطور یادگار کی، ایک ان کا مشغلہ تھا، عادت تھی، ان کی فطرت تھی، ایسا ہو گیا تھا۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِیَ، اور پھر بڑے بڑے محلات اور عمارتیں اس پر جو ہے تعمیر کیا کرتے تھے ان کی زندگیوں میں، یعنی کچھ کہہ کر، کبھی فن تعمیر کہہ کر، کبھی جو ہے کلچر کہہ کر، اور کبھی کچھ کہہ کر وہ جو ہے ویسے اس قسم کی بیکار بے فیض عمارتیں بناتے تھے۔ تعبثون کہا، تعبثون کا مطلب عبث سے ہے، عبث کا مطلب یہ ہے کہ بے حقیقت، غیر ضروری، جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، ویسے کام وہ کرتے تھے، اور ویسی عمارتیں اور ویسے شاندار محلات اور جو ہے یادگاریں اور نشانیاں بنا کر چھوڑتے تھے۔ ان کا ایک فخر کے طور پر اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے طور پر، اس کو جتانے کے طور پر یہ لوگ ایسے کام کرتے تھے۔ اس کے تعلق سے ان کو بتایا جا رہا ہے کیا تم جو ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم اس قسم کی جو عمارتیں بنا رہے ہو، جو محلات اور جو نشانیاں جو ہے تم جو چھوڑ کر جا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشگی کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہ رہے ہو؟ تو اس کی نفی کی گئی ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس قسم کی تعمیرات کی۔ لیکن آپ دنیا میں دیکھیے، آج ہندوستان میں بھی مختلف مقامات پر، مختلف یعنی شہروں میں اگر آپ سیر کے لیے نکلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو یعنی حکومتیں وہاں پر رہی ہے، چاہے مغل حکومت ہو، چاہے قطب شاہی حکومت ہو، چاہے آصف جاہی حکومت ہو،
چاہے بہمنی سلطنت ہو، اس قسم کی مختلف جو حکومتیں جو سلطنتیں رہی ہیں وہاں پر وہ لوگوں نے یہی کام کیا تھا۔ وہاں کے بادشاہان اور شاہان سلطنت کیا کرتے تھے کہ اپنے اپنے زمانے میں ایسے فن تعمیر کے نمونے بنا کر رکھ دیتے تھے جس میں لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتے تھے، اور کئی سال تک اس کی تعمیر جاری رہتی تھی، اور ہزاروں لیبر اس میں ورکرز کام کرتے تھے، اور پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف یادگار، ایک یادگار کے طور پر، ایک ان کی نشانی کے طور پر کہ ہم ایسے فن تعمیر کو جانتے تھے، اور یہ بتلانے کے لیے، یہ فخر جتانے کے لیے اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے اس قسم کے کاموں سے۔ دیکھیے آپ اسلامی دور میں کہ کوئی ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں ملتی ہیں۔ ہاں اس کے بعد دوسرے لوگوں نے اس قسم کی کچھ تعمیرات کی ہوں گی اسلام کے نام پر، لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی ایسی یادگاریں ہیں اور صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کے جبکہ وہ لوگوں نے کیسی بہترین حکومتیں کی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسی یادگاریں بے فیض، بیکار، بے حقیقت، باطل اس قسم کی اس میں پیسہ لگانا اور اپنا وقت لگانا یہ ضائع کرنا ہوتا ہے، تو اس کی یہ انسان کے کردار کو بلند نہیں کرتا، بلکہ انسان کے کردار اور کو بلند کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا عمل ہوتا ہے، اس کے اخلاق ہوتے ہیں، اس کو بلند کرنے کے لیے کہا گیا ہے مسلمانوں کو اس قسم کی بیکار فضول ابس چیزوں میں اپنا وقت اور پیسہ لگا کر ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے سوال کریں گے کہ اس قسم کی حرکتیں تم نے کیوں کی تھی، جبکہ ہم نے تم کو سلطنت اور حکومت عطا کی تو تم نے ایسا پیسہ بے دریغ خرچ کیا اور بیکار میں ایسی نشانیاں اور یادگاریں بنا کر تم نے چھوڑ دیا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو اپنی گرفت میں لیتے ہو تو ظالمانہ کردار اختیار کرتے ہو، یعنی تم اتنے سخت مزاج ہو کہ اگر کسی کو پکڑتے ہو، کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے تو اس کو اتنی سختی کے ساتھ پکڑتے ہو کہ اس کو چھوڑتے نہیں، یعنی جبار کی طرح زبردست گرفت میں لیتے ہو، جبکہ تم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ تم سے بڑا جبار ایک اور ہے، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ طاقتور وہ اگر تم کو پکڑ لے گا تو پھر تم کو کون چھڑائے گا، یہ سمجھنا چاہیے۔ یعنی کمزوروں کے ساتھ تمہارا معاملہ نرم ہونا چاہیے، تمہارے دل میں ان کے بارے میں کچھ نرمی ہونی چاہیے، لیکن تم تو ایسے ہے کہ تمہارے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا ان کے تعلق سے، انصاف سے کورے، ظلم و زیادتی، حق تلفی تمہارا محبوب مشغلہ ہوتا جا رہا ہے۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر سے ڈرایا گیا ہے اللہ سے کہ ڈرو اللہ سے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور پھر میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس ذات والا شان سے ڈرو جس نے تم کو ایسی بیش بہا نعمتیں بخشی ہیں جنہیں تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، چوپایوں اور مویشیوں سے تمہاری مدد کی اور تمہیں اولاد بخشی، باغ اور چشمے عنایت کیے۔ اس میں بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کیا کہ دیکھو تم اس وجہ سے ڈرو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتیں عطا کی ہیں، اس میں بہترین قسم کے مویشی اور چوپائے تم کو عطا کیے اور تمہاری مدد کی اولاد کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے، اور تمہیں باغ اور چشمے عطا کیے اور بے شمار بہت سی چیزیں تم کو عطا کی گئی۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون۔ سورہ حامیم السجدہ پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال کا تذکرہ کیا ہے، ان کے قول کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بہت بڑائی بخشی تھی تو وہ اتنے زیادہ تکبر کرنے لگے تھے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ کہتے تھے کہ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہیں؟ یعنی آج بھی بہت سے لوگ جن کو طاقت اور قوت اور غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں مال اور اولاد کے ذریعے سے یا حکومت اور سلطنت کے ذریعے سے، تو وہ لوگ بھی آج یہی بات کہتے ہیں کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی ہے طاقت والا، ہم سے کوئی ٹکرا سکتا ہے آج۔ وہ قوم بھی یہی کہتی تھی کیونکہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا قوت عطا فرمائی تھی۔ ان کی قوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہا اللہ تعالیٰ نے خود سورہ فجر پارہ 30 میں، یعنی ارم وہ ستونوں والے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ستونے والے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنے لمبے اور چوڑے تھے اور اتنے طاقتور اور مضبوط تھے
کہ ان کو پلر سے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ستونوں سے. اور ان کے تعلق سے جو ہے 3-4 سال پہلے سعودی عرب کے بعض علاقوں میں کھدوائی کے دوران انہیں جو اسکیلٹنز جو ہے برآمد ہوئے ہیں اور جو ہے جو ڈھانچے انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے ہیں اس کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیا گیا ہے. بہت سی سائٹس ویب سائٹس ہیں، اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسکیلٹنز جو ہیں وہ تقریباً اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی ہائٹ جو تھی 100 فٹ سے 125 فٹ تک تھی. اتنے لمبے لمبے لوگ، آج ہم 5-6 فٹ کے ہیں، وہ لوگ 100 فٹ سے 125 فٹ. ان کی ایک خالی یعنی سر کا جو حصہ ہے وہ ایک آدمی سے زیادہ بڑا ہے. 6 فٹ 8 فٹ 9 فٹ کا تو سر ہے ان کا صرف، اور ایک ایک دانت ان کا 4-4 فٹ کا 3-3 فٹ کا دانت ہے. وہ ساری چیزیں یعنی انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کی گئی ہیں. ان کے بے شمار فوٹوز جو نکلے ہیں سعودی عرب میں بعض علاقوں سے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ علاقے وہی تھے جہاں پر عاد اور سمود کی بستیاں بسی ہوئی تھیں. تو اور چونکہ یہ ایک ہی قوم تھی جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرما دیا کہ ان جیسی قوموں کو ہم نے پیدا نہیں کیا تھا ملک میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی قوم ہوگی، قوم عاد، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ان کی جیسی بلند و بالا، ان کی جیسی خداور قوم، مضبوط قوم جو ہے دنیا میں پیدا نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو ان کے جو ہے اسکیلیٹنز آج برآمد ہوئے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں فوٹوز ان کے. تو ان کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت جو عطا فرمائی تھی اس کے ذریعے سے غرور اور تکبر اور گھمنڈ آ گیا تھا ان کے پاس، اور اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ قالوا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ کوئی ہے طاقتور؟ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. قالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منه قوة، تم کو جس نے پیدا کیا ہے وہ ذات کتنی بلند و بالا ہوگی. سوچو کہ تم جیسے طاقتور لوگوں کو اس نے پیدا کر دیا ہے تو پھر وہ پیدا کرنے والی ذات تم سے بہت بڑی ہے، تم سے بہت زیادہ طاقتور ہے. تو یہ گھمنڈ کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے تکبر کی وجہ سے مان نہیں رہے تھے بات کو، اور نبی ان کے جو ہے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنی نعمتیں تم کو اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھی ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اور اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے اور میری بات نہیں مانو گے اور اللہ سے نہیں ڈرو گے تو مجھے ڈر ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یعنی اپنے عقائد باطلہ سے توبہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور مستعان نہ مانا تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم ایک بڑے ہی سخت دن کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، قوم نے جواب دیا تمہارا نصیحت کرنا یا نہ کرنا ہمارے لیے یکساں ہے. ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین، ہم سے پہلے کے لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد پھر کوئی زندہ اٹھایا نہ جائے گا اور ہم کبھی مبتلا عذاب نہ ہوں گے. چنانچہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، یعنی اتنا کہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ کہتے کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور یہ پرانی باتیں ہیں، ایسی نصیحتیں ہم کو مت کرو. تم چاہے ہم کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمیں یہ جو ہے اس کو سننا نہیں ہے، اور ہم یہ بات بدلنے والے نہیں ہیں، اور ہمارا آبائی دین جو ہے، جو ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے، اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں، کیونکہ ان کے سامنے بھی یہی باتیں کہی جاتی تھی کہ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، لیکن کوئی بھی آج تک زندہ نہیں ہوا، لہٰذا ہم یہ بات کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، اور کوئی یہ عذاب کا جو آپ جو تذکرہ کر رہے ہیں یہ عذاب آنے والا ہم پر نہیں ہے. انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، چنانچہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو سخت طوفانی ہواؤں میں ہلاک کر دیا، اور بے شک اس واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. سورہ حاقہ پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسا عذاب ان کے اوپر آیا، یعنی ایسی تیز و تند ہوا اور جو ہے ایسی آندھی اللہ تعالیٰ نے چلائی کہ ان سب کو غارت کر کے رکھ دیا. اور وہ کتنے دن چلی؟ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل آندھی چلتی رہی. آپ اندازہ لگائیے کہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں اگر آندھی چلتی ہے کہیں پر تو کیسی تباہی مچاتی ہے. 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل واضح طور پر کہ اتنے دن چلی، اور ایسا ہوا کہ ان کو فضاؤں میں بلند کیا جاتا، ہوائیں اتنی تیز ہوتی کہ اٹھا کر ہوائیں ان کو اوپر سے پٹکتی، اور پٹکنے کے بعد ان کے سر اور بھیجے ٹوٹ جاتے اور نکل
نکل جاتی ہے اور ان کے لاشیں بغیر سر کے پڑے ہوئے نظر آتی ہے، اور بالکل اس طریقے سے جیسا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ مثال دے کر بیان کر رہے ہیں سورہ ارحاق میں، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں، تو یہ حال ان کا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور اور تکبر کو توڑ دیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کون ہلاک کر سکتا ہے، ہم کو کون عذاب دے سکتا ہے، ہم تو اتنے تنومند ہیں، اتنے مضبوط ہیں، کوئی عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، اور پوچھ رہے ہیں بعد میں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم ان میں سے ایک کو بھی دیکھ رہے ہو؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں نبیوں کی تکذیب کرتے وقت، نبیوں کی بات نہ ماننے کی صورت میں کیسے عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام رکوعوں میں یہ بتانا چاہ رہے کہ مختلف انبیاء کرام نے جو اپنی قوموں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا تھا، اس کے بعد قوموں نے کیا جواب دیا، پھر ان کا کیا حشر ہوا، کیسے ان کو عذاب میں گھیر دیا گیا، یہ تمام واقعات عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جو ہے نشانیاں ہیں بے شمار۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزیز الرحیم، اور آپ کا پروردگار بڑا ہی زبردست صاحب قدرت، اہل ایمان پر بڑا ہی شفیق، رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔